وہ تیرے پیٹ دا سارا حال دیکھ لوے تے جنہوں اللہ نے بنایا ہے وہ کتنے تک دیکھتا ہوئے. آج تک گلاب کی وہ چیز کوئی دیکھ نہیں سکا، حالانکہ سب کو فرحت محسوس ہوتی، وہ اس کی خوشبو ہے. آپ سونگھتے ہیں اس کی خوشبو. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا جس نے میری خوشبو سونگنی ہے نا وہ سرخ رنگ کے گلاب کو سونگ لیا کرے، قیامت تک میری خوشبو آتی رہے گی. یہ پسینے کے ایک قطرے سے گلاب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. معراج کی رات جدے پسینے دے ایک قطرے دا اتنا کمال ہے، وہ دے خون دا کتنا کمال ہے. شاید میں نہیں سمجھا نہیں سکا. اور جس کے پسینے کے ایک قطرے میں قیامت تک خوشبو موجود رہے گی، تو جہاں اس کا خون ہوگا اس حسین کا مقام کیا ہوگا، اس سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہوگا. میں نے سنا ایک مولانا صاحب کچھ حواس باختہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہنا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت کے طریقے پر رہنا. آگے وہ مولانا خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے اس لیے ان کے طریقے پر چلنے کا کہا، اور اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے. مجھے ابھی مولانا صاحب کو کچھ نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولانا کیا آپ نے حدیث ثقلین نہیں پڑھی؟ صحابہ کو تو کہہ دیا کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلو، تو حدیث ثقلین بھی پڑھو نا کہ حضور کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل بہت وزنی، اور ثقلین دو چیزیں جو بہت وزنی ہیں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسرا ہے میری اہل بیت. دونوں وزنی ہیں، ثقلین دونوں وزنی ہیں. میں اپنے بعد تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کو اور اپنی آل کو، اور دونوں کا وزن آپ نے برابر کیا. دونوں انتہائی وزنی ہیں. اگر میں یہاں پر بے وقوفی کرتے ہوئے کہوں کہ صحابہ کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. حضور صحابہ کا اپنا مقام ہے، وہ آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. لیکن حضور آج بھی آپ دریا پار نہیں کر سکتے، آج بھی آپ راتوں کو سمندر میں سفر کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک دو چیزیں نہ ہوں. صحابہ کے بارے میں نبی پاک نے کہا اصحاب کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے. سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. اب نبی پاک نے دونوں کو کس طرح ملایا؟ تم دونوں کو جدا کر رہے ہو. نبی پاک نے کس طرح ملایا؟ آسمان کے ستارے صحابہ کو بنا دیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، سفینہ نوح کی مانند اہل بیت کو بنا دیا. تو حضور جو صرف اہل بیت کو مانے گا اور صحابہ کا گستاخ ہوگا منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کشتیاں نہیں چلتی جب تک ستارے نظر نہ آئے. منزلوں پہ نہیں پہنچتی، اور ستارے اگر موجود ہیں کشتی نہیں ہے پھر بھی آپ ڈوب جائیں گے نا. تو منزل پر پہنچنے کے لیے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور منزل تک جانے کے لیے حسین کی نوکری بھی کرنی پڑے گی، سادات کی غلامی بھی کرنی پڑے گی. دونوں لازم و ملزوم ہیں. ون سائیڈ کیوں چلتے ہیں؟ آپ کو کیوں غصہ آ گیا ہے قوم پر؟ آپ کیوں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جان ماست ساڑھے اس جسم میں جڑی جان ہے نا وہ ابو بکر ہے ابو بکر جان ماست عمر دید گان ماست جڑا ابو بکر نو نہ مننے سمجھ لو مردہ ہے تے جڑا فاروق اعظم نو نہ مننے سمجھ لو انہ ہے عمر دید گان ماست عثمان زبان ماست تو جو عثمان غنی کو نہ مانے سمجھ لیجئے وہ گونگا ہے وہ حق بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے اب میں تینوں کا ذکر کر کے چوتھے کا ذکر کروں گا ابو بکر جان ماست عمر دید گان ماست عثمان زبان ماست علی تاج بر سرست ابو بکر ہم چو کعبہ ابو بکر ہمارے لیے کعبے کی مثل ہے عمر در طواف اوست کعبہ تو موجود ہے لیکن استفادہ وہی کر سکتا ہے جو طواف کرے گا تو صدیق اکبر کعبے کی مانند ہے فاروق اعظم اس کے گرد طواف کرنے کی مانند ہے عثمان آب زمزم عثمان آب زمزم میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں تو میں عرض کروں کہ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں جس چشمے کا پانی پیئیں کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے لیکن آب زمزم جب بھی تیرے پاس آئے تو مکہ میں ہو یا لکھی وال میں ہو سائی وال میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو آب زمزم کے گلاس کو جب ہاتھ لگائے گا تو نبی کا فرمان ہے اٹھ کے کھڑا ہونا احترام کر کیوں یہ پانی ہے کہا صرف پانی کو نہ دیکھنا یہ دیکھ کے کس کے قدموں سے لگا ہے اس کی نسبت کس سے ہے